العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يذكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يقول. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں معذرت کروں گا کہ بہت دیر تک میں بات نہیں کر پاؤں گا. میں بیمار ہوں، میری آواز بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. کئی دنوں سے گلے میں تکلیف ہے، درد ہے، دوائی کا حاضر ہوا ہوں، یہ وعدہ کر چکا. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ ہمت دے گی تو بات کرنا. ابھی آپ حضرات نے اپنے مقاصد کی تفصیل سنائی، کارگزاری سنائی. حقیقت یہ ہے کہ کارگزاری مقاصد کی کیا ہے، جیسے جامعات کی کارگزاری کہنے کو مقصد، لیکن آپ کی خدمات ماشاء اللہ ایسی جیسے جامعات کی خدمات، ہزاروں میں 20,000 30,000 35,000 معمولی بات. عمر کے اتنے بڑے طبقے کو آپ اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں، بہت بڑی خدمت. اللہ تعالیٰ کی خدمات کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور آپ کو خود اللہ تعالیٰ آپ کو منظور فرمائے. میرے قبضوں کو توڑ دینا. آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کی ذاتوں کو اللہ منظور فرمائے، یعنی آپ کی نصرت فرمائے، سرور اور فکر کر آپ کو محسوس فرمائے، نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اور خوب خدمات اللہ تعالیٰ کرے. مجھے یقین ہے کہ میں آج ایسے طبقے سے بات کر رہا ہوں جن کے تقدس میں شک کرنا مجھے کفر. میں وزیر سے کچھ بناوٹی بات نہیں، میرا دل بول رہا ہے. اللہ کی قسم ایسے طبقے سے بات کر رہا ہوں جن کی عظمت، شرافت اور تقدس میں شک کرنا مجھے کفر. چاہے کہ ان کے خلاف بغاوت کرنا، جھنڈا بلند کرنا، ان سے بڑھ کر احتکار ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. ان کی تقدس میں، ان کی عزت میں شک کرنا کفر کا بات ہے. اس لیے آپ کے تقدس میں شک کرنا اور آپ کی ذات میں شک کرنا نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات میں شک کرنا، نبی کی حدیثوں میں شک کرنا. اور کون نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار کر دینا بھی ہو. آپ کی شان میں، آپ کے تعلق سے ذریعہ حدیث بھرا ہوا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ علی کفار مثل یوم القیامہ یذکرهم الاولون والآخرون. ارشاد فرمایا کہ امت میں، انسانوں میں، اہل ایمان میں 3 طبقے ایسے ہیں جو کل قیامت میں مشق کے تیروں پر رہیں گے. کب؟ جب لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے جا رہے ہوں گے، حالات سے دو چار سب گھبرا رہے ہوں. اس ہنگامے کے وقت میں، اس فجر اکبر موقع پر جب ساری دنیا گھبراہٹ میں مبتلا ہے، حساب کتاب کے میں، اس موقع پر 3 طرح کے لوگ مشق کے تیروں پر تفریح کر رہے ہیں، آرام دے رہے ہیں. کون ہے؟ کون ہے 3 قسم کے لوگ جن پر اولین اور آخرین انبیاء کی، صلحاء کی، اختیار کی گشت کر رہے ہیں؟ بھائی یہ ایسے لوگ ہیں، ہم تو سب پریشان ہیں حساب کتاب کے چکر میں، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں مشق کے تیروں پر. کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل ینادی بالصلوات الخمس فی کل یوم ولیلۃ. نمبر 1 وہ آدمی جو 24 گھنٹے رات اور دن نماز کی دعوت دینے والا، یعنی مؤذن. رجل ینادی بالصلوات الخمس، جو آدمی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اذان پڑھ رہا ہے،
مستقل ہوتا ہے. نمبر 2 ورجل اما قوما وهم به راضون. تیسرا دوسرا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی امامت کرے اور لوگ اس سے خوش ہوں، لوگ اس سے راضی ہوں، اس کی دینی حالت بہت بہتر ہو، سب اطمینان کرتے ہوں. تو یہ امام القوم جو ہے، امام المسجد جو ہے، یہ بھی لوگوں میں سے ہے جس کو حساب کتاب کی ترتیب نہیں دینی ہے، وہ مشکل ہو رہا ہے. وہ حق حق موالی اور وہ غلام، اگر سے غلاموں کو ختم ہو گیا وہ غلام جو اپنے مولا اپنے آقا کا حق ادا کرے اور اللہ کا حق ادا کرے، اس کو بھی یہ شرط ملنے والا ہے. آپ غور کیجیے کہ یہ کتنے علماء جو ہے مقاصد ہیں، ان کا کام ہی امامت کرنا اور اذان پڑھنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بنا ہے کہ جو اذان پڑھے، جو امامت کرے، کل قیامت میں اس کو حساب کتاب کی لائن میں نہیں کھڑا ہونا ہے، وہ مشکل بیٹھا ہے، پبلک پریشان ہے، تم آرام سے بیٹھے. کیسا مقدس آپ کا مقام ہے. جتنے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ 1000 لوگوں کی امامت کرتے ہیں تو ان سب کی نمازوں کے برابر اجر اور ثواب آپ کو ملتا ہے. 1000 لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو سب کو اپنی اپنی نماز کا ثواب مل رہا ہے، لیکن آپ کو تو 1000 لوگوں کی نمازوں کے برابر ثواب ملے. رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اما قوما فلیتق اللہ، جو لوگوں کی امامت کرے وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، تقوی اختیار کرے. اس لیے کہ بڑی ذمہ داری کو اٹھائی گئی ہے. اگر خود کی نماز خراب ہو رہی ہوگی تو سارا بوجھ اس سے گردن کرے. اس لیے فرمایا جو لوگوں کی امامت کرے فلیتق اللہ تو اللہ سے ڈرے. وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ رَاعٍ مَسْئُولٌ، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے وہ ذمہ دار ہے، اسے ثواب بھی کیا جائے. اگلا جملہ سنایا ارشاد فرمایا ان احسن كان من الأجر مثل أجور من صلى خلفه. ان احسن اگر عمدہ طریقے سے رہتا ہے، نیک اور صالح بن کر رہتا ہے، اچھی نماز لوگوں کو پڑھاتا ہے، تو جتنے لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے سب کی نمازوں کے برابر اجر اور ثواب کی معاملہ مل ہے. نہیں سب چاہتی دیکھنے کتنی آپ کا اجر ثواب کس قدر ہے، آپ کی مغفرت کی، آپ کی ہدایت کی، آپ کی نصرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، کتنی مشہور دعا ہے اللہم اہدی الائمۃ واغفر للمہدین. یہ حدیث میں سب کو یاد ہوگی. اللہم اہدی الائمۃ، اے اللہ اماموں کی رہبری کرنا، جو نماز پڑھاتے ہیں تو سیدھے راہ پر چلائیے. واغفر للمہدین، اے اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سہارا کے ساتھ جو نہ آپ کو اتنا بڑا مقام ہو جائے، جو نہ آپ کو عزت مل جائے. المؤذن یغفر له مدارته، یہ بھی حدیث موجود ہے. مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے تو ہر شجر اور ہر حجر اور ہر ڈھیرا، ہر پتا، ہر درخت، ہر انسان، جنات، فرشتے سب تمہارے مغفرت ہوا. کوئی مخلوق ہو سکتا ہے؟ المؤذن یغفر له مدارته، جہاں تک آواز پہنچ رہی اور آپ کو مائکہ ضرور ہے، ماشاء اللہ آپ کی آواز دور دور تک پہنچ جاتی ہے. شہر پر ارشاد فرمائے ہر درخت، ہر پتھر، ہر فرشتہ، ہر جن جو بھی آواز سن رہا ہے یہ سب تمہارے لیے مغفرت ہوا ہے. المؤذنون افضل الناس اعناقا یوم القیامہ، کل قیامت میں مؤذنوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی. گردنیں اونچی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اونچی گردن کو طرف لگا دی جائے. ایک تعبیر ہے، یہ محاورہ ہے. اور ورنہ اعناق کا مطلب ہوتا ہے اکثر اعمال، ان کے اعمال کم پڑ جائیں گے، ان کی نیکیاں بہت آگے چلی جائیں گی. یہ تعبیر اور محاورہ ہے عدم حیا اور عدم پرواہ. کہ جو مؤذن ہوں گے اس دن وہ بے باک ہوں گے، بے خوف ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہیں محسوس ہوگا، سینہ تان کر چلیں گے. جیسے ہم محاورے بول کر کیا کہہ رہے ہیں سینہ تان کر چلو، تو ضروری نہیں کہ سب پر اس طرح کی سینہ تان نہیں ہو رہا. لیکن محاورے ہوتے ہیں اس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں حاصل ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے عدلنی او دلنی علی عمل یدخلنی الجنۃ یا رسول اللہ. اے اللہ نبی مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجیے یا کوئی ایسی چیز کی ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرما دیجیے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے. بہت اہم سوال ہے. ہم سب کی چاہت اور ہم سب کی کوششیں کسی کام کے لیے ہم مقبول
اب یہاں سے یہی سوال کر رہا ہے، اللہ نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب دھیان سے سنو، ارشاد فرمایا کن مؤذنا، مؤذن بن کر اذان دیا کر، قال لا استطيع، اس نے کہا یہ میرے بس کی کام نہیں، اذان دینا، روزانہ پابندی کرنا، 5 وقت میں رہنا میرے بس کی کام نہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کن ایمان، پھر ایمان پر اور پڑھایا کیا عمل بتایا جا رہا ہے جو عمل جنت میں لے کر جائے، تو پہلا کام اذان پڑھا کرو، ہم پڑھے بس کر فرمایا کن ایمان، ایمان ہو جائے۔ اس نے کہا لا استطيع، یہ بھی میرے بس کی بات نہیں، یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتے۔ تب فرمایا فَقُمْ بِإِذَاءِ الْإِمَامِ، فَقُمْ بِإِذَاءِ الْإِمَامِ، اگر تم مؤذن بھی نہیں بن سکتے ہو، امام صاحب بھی نہیں بن سکتے ہو، تو امام کے مقابل کھڑا رہنے والا ہوتا ہے، اس کے بغل میں کھڑا رہنے والا ہوتا ہے، بلکہ کر دیجیے۔ محدثین نے اس مراد یہ بھی ہے کہ امام کا معاون بن جائے، مددگار بن جائے، اس کی واہ واہ کرنے والا بن جائے، اس کا ساتھ دینے والا بن جائے، یہ ایسا عمل ہے جس سے جنت میں پہنچا ہے۔ اس لیے میں کر رہا تھا کہ آج میں ایسے طبقے سے بات کر رہا ہوں جن کے تقدس میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے، اور بدبختی ہے میری، بدبختی ہے ان لوگوں کی جو آپ کی مخالفت کریں، جو آپ کے خلاف آواز اٹھائیں، جو ان کی جہالت کی بات، وہ آپ کے مقام اوور کرے تو واقعی نہیں، ورنہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کریں۔ اگر ان کے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جاتا اور آپ کے بارے میں بتا دیا جاتا کہ لوگ ایسے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ ایسا کریں، وہ شاید آپ مقام پہچان سے، لیکن قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آپ کے مقام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، ہم نے آپ کا تعاون لوگوں تک کرایا نہیں۔ تعاون سے عظمت پیدا ہوتی ہے، جب آپ کا تعاون لوگوں میں نہیں ہے، آپ کی شناخت امت میں نہیں ہے، تو لوگ ناقصی کریں گے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو بھی قصوروار مانتا ہوں، ممبروں پر اور کرسیوں پر بیٹھ کر خطاب کرنے والوں کو قصوروار مانتا ہوں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہم سے واضح نہیں کیا گیا۔ اس لیے اللہ کے لیے ہمیں بھی معاف کیجیے، اور جن لوگوں نے آپ کی شانوں میں گستاخی کی اب تک وہ بھی معاف مانگے۔ اللہ آپ کو اپنے کرنے والا ہے، اللہ رسول یہاں کی عزت سے مارا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک گزارش آپ کی خدمت میں کروں، آپ علماء، معلمین، جو خطبہ، جو اساتذہ بیٹھے ہوئے ان کی خدمت کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوا کرتے ہیں، ہر چیز کے 2 پہلو، ایک ظاہر ایک باطنی، ایک حقیقت ایک تصویر۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پہلے کہانی سمجھنا ہے، پہلے عقل سمجھنا ہے کہ تصویر سے وہ کام نہیں کرتا جو حقیقت سے چلتا ہے۔ مثلا ایک آگ آپ روشن کریں، لکڑی اکٹھی کی آپ نے، آپ ماچس لگائی، آگ سلجھا دی، اب اس آگ سے گرمی بھی ملے گی، اس آگ سے روشنی بھی حاصل ہوگی، اس آگ سے آپ دیوان دسترخوان کھانے بھی بنا سکتے ہیں، آپ سے بہت کچھ کام ہو سکتا ہے۔ ایک کیمرے سے اس جلتی ہوئی آگ کا فوٹو لے لیجیے، یہ وہ تصویر ہے، اس تصویر سے نہ گرمی ملے گی، یہ کیمرے والے جو فوٹو ہے، یہ تصویر ہے، نہ اس سے آپ کو روشنی مل سکتی ہے، نہ اس سے آپ کو کھانا پکا سکتے ہیں، تو یہ تصویر ہے اور وہ حقیقت ہے۔ ایک شیر ہے، اس کا فوٹو آپ دیوار پر کیسا کر دیجیے، لگا دیجیے، شیر دہاڑتا ہے جو لوگوں کی پیشاب خطا کرتا ہے، لوگوں کو جان سے لانے پڑ جاتے ہیں۔ یہ تصویر روزانہ بچہ بھی دیکھے گا، بوڑھا بھی دیکھے گا، کوئی اثر پڑنے والا نہیں، ایک تصویر ہوتی ہے، ایک حقیقت ہے شہر کی۔ مجھے معاف کیجیے، پھر مجھے معاف کیجیے، آج کے علماء تصویر علماء ضرور ہے، حقیقت علماء ہے، معاف کیجیے۔ اگر آپ حقیقت علماء پیدا کرتے ہیں، یقیناً اس روئے زمین پر آپ زیادہ مقدس کوئی ہوئی نہیں، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم صرف پرستوں کی رومال لگا کر تصویر علماء ہے، حقیقت علماء ہے۔ اس لیے آپ کی گزارش کو معاف کیجیے، حقیقت بھی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ حقیقت پیدا ہوتی ہے قلب کی اصلاح، اپنے دل پر خدمت کرنے، اس دل کو سوال ہے جسم سے زیادہ خدمت کریں اپنے قلب کی۔ ہم نے اپنے آپ کی اپنے جسم کی خدمت کی ہے، اچھا رواج ہونا چاہیے، اچھا چشمہ ہونا چاہیے، اچھا جوتا ہونا چاہیے، ہر جگہ ہماری خوشی پیش کی جانی چاہیے، ہر جگہ ہماری واہ ہونی چاہیے۔ یہ خادم الجسم ہے جو اس طرح سے سوچتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خادم القلب جو اپنی دل پر محنت کرتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے بہت خوب کہا، سنا دو آپ کو تاکہ ایسا ہم سب کی طرح فرما دے۔ عربی شاعر کہہ رہا ہے
یا خادم الجسم کم تشقى بخدمته یا خادم الجسم کم تشقى بخدمته فأنت بالقلب لا بالجسم انسان. اے جسم کے خادم، اے جسم کے خدمت کرنے والے، کب تک بدبخت بنا رہے گا جسم کی خدمت کر کے؟ فأنت بالقلب لا بالجسم انسان. تیری حقیقت کو دل سے ہے نہ کہ جسم. تو انسان کہلانے کے قابل ہے صرف دل کی وجہ سے. انسان کہلانے کے قابل نہیں ظاہر کو شخص. اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنے دوستوں سے بہت ہی لگاطر کر رہا ہوں کہ اپنے قلب پر محنت کیجیے، اپنے دل پر محنت کیجیے، اپنا آپ کو کسی صاحب قلب کے حوالے کیجیے. یہ دل صاف ہو جائے گا، پھر آپ وہ ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آپ کے مائع انسان سے بیماروں کو شفا ملے گی. آپ وضو کریں گے، آپ کے آخر وضو سے جو پانی رکھے گا بیماروں کو شفا ملے گی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ. حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ کو ساتھ دیکھا ہوگا تو اپنے غلام کو، اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ حضرت امام احمد سے میرا سلام عرض کرو اور ان سے کہو کہ تمہارے سب کو ایک ساتھ امتحان آنے والا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے تم اس امتحان میں پورے اتر جاؤ. وہ امتحان آنے والا ہے خلق قرآن کا. ایک دور چلا تھا کہ قرآن مخصوص ہے کہ نہیں، آپ کو پہلے میں سمجھ رہے ہوئے اشاروں میں یہ کتنا ہے کہ تمہارے پر ایک امتحان آنے والا ہے اور امید یہ ہے کہ اللہ کی مدد سے تم کامیاب ہو جائے. وہ خادم گئے امام احمد سے ملاقات ہوئی، جا کے سنا ہے کہ حضرت استاد امام شافعی علیہ الرحمۃ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر کوئی سخت آزمائش آنے والی ہے لیکن اللہ کی مدد سے آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سن کر خوشی کا اظہار کرتا ہے الحمدللہ کہ آزمائش کو بڑے لوگوں کو ہوتی ہے. اس مطلب یہ کہ اللہ کی حمد اس طرح سے مقام ہے اسے بڑھانا الحمد للہ. اور خوشی میں جو کا پہنا ہوا تو اتار کر خادم کو دے دیے تو خبر لیتا ہے گڑ کا اتار کے دے دیے خبر دے تمہارے لیے دینے کے میرے پاس کچھ اور نہیں، میرے پہنا ہوا استعمال کیا وہ کچھ رسم لے جائے. یہ خبر لے کر واپس ہوتے ہیں حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ نے. تو حضرت امام شافعی نے ان کے ساتھ تھے اور میں کہہ رہا حضرت میں نے ایسے انسان نہیں دیکھا جو غم کی خبر سن کر خوش ہو جاتا ہوں اور انہوں نے خوشی میں اپنا خود کا اتار کر مجھے دے دی. اگر امام شافعی علیہ الرحمۃ نے دکھاؤ کھانا کرتا تو کرتا دکھایا گیا. فرمایا یہ کرتا حضرت کے بدن سے لگا ہوا تھا، یہ خدا خدا کہیں رکھا ہوا تو کھا دے دیتے ہیں. ان کا نہیں یہی طرح ہوا وہ حضرت کے بدن سے لگا ہوا قربان اور قربان کا شادی پر حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ نے اس طرح اپنی آنکھوں سے لگایا. پھر اس برتن میں پانی ڈال کر بھگویا، اس پانی کو بوتل میں ڈالا. جب تک حضرت امام شافعی بیمار ہوتے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا اس میں سے ترنت قطرے پی لیتے اور پھر میں شفا ہو جائے. یہی کہنا چاہتا یہی رکھ کرنا چاہوں کہ اگر حقیقت پیدا ہو جائے ہمارے اندر تو انشاءاللہ آپ کے بتانے سے، آپ کے ہمارے انسانوں سے بیماروں کو شفا ملے. آپ کو زمین پر اللہ کے نائی ہیں، رسول اللہ کے نائی ہیں. آپ اس جملے کو معمولی مت سمجھنا. میں کہتا ہوں نیابت خدا کو کیا کرنا ہے. یاد نہیں آپ کو وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني. تو معلم اول اللہ تعالیٰ ہے. انسان اول کو پہلا خبر اللہ نے پڑھایا ہے، وہی کام آپ کر رہے ہیں. پیغمبر آئے تو معلم بن کر آئے، انما بعثت معلما. تو آپ نیابت رسول کر رہے ہیں. شراب کے ساتھ کیا ہے وہ میرے کو لیکن بات صحیح ہے ہم عالم کی کتاب ضرور ہیں لیکن عالم کی تعلیم کی کتاب نہیں. عالم کی کتاب قرآن کے حروف کو جانتے ہیں، حدیثوں کے ظاہر کو جانتے ہیں، لیکن تعلیم کی کتاب یا اللہ کی ذات کا واقع سے پوری معرفت ہم نے حاصل کی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا قصہ ہے جس طرح عربی نام کرتے صوفی کا، اگر سے ان پڑھ تھا لیکن بڑا صوفی بہت اللہ والا. حضرت امام ان کا بڑا احترام فرماتے تھے. جب تشریف لاتے جس طرح آتی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے، استقبال فرمایا کرتے. تو شاگردوں نے سوال کیا حضرت آپ نبی کے وقت ہیں، آپ اس ظاہر آدمی کے احترام کے لیے قدر کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام فرماتے ہیں.
حضرت نے یہی جملہ استعمال کیے، تم نہیں جانتے ان کو، ہم عالم کی کتاب ہیں اور یہ عالم کی صاحب کتاب۔ حضرت نے یہی استعمال کی۔ تو میرا بھائی، ہم سب کو عالم کی صاحب کتاب یعنی اللہ کی ذات کی معرفت رکھنے والا ہونا چاہیے۔ ہم سب اسی طرح سے رہیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، تب جا کے اللہ تعالیٰ ہمارے تقدم کو اور چار کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو بلند فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ میں اور مزید اتحاد پیدا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اصلاح کو مزید ترقیات کرنے والے۔ بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کی اتحاد کو دیکھ کر، آپ کی محنتوں کو دیکھ کر اور سن کر ہمارا اپنا وجود بولنا ہو جاتا ہے۔ لوگ ہمیں بڑا کہتے ہیں، بڑے مدد والے ہیں، لیکن آپ کی خدمات ماشاء اللہ ان کو سن کر ہمارا وجود گھٹتا رہتا ہے۔ اللہ کو نظر رکھتا ہے، اللہ ہم خوب کام دے، میری وزارت نہیں کر سکتا، میرا درد کر رہا ہے، یہ تو صرف دورہ ایسی اتنا کام کر گئے اور وعدہ تھا اس کے حاضر ہو گئے۔ تیسری وجہ اہم باتیں ہو گئی کہ میں نے سوچا شہادت میں نام ہمارا کیا جائے گا، کیوں نہ ہو جائے